کبھی کبھار ہمارے ہاں باقی چیزوں میں تو بہت ہوم ورک ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے اگر کوئی موبائل پرچیز کرنا ہے, وچ اسمارٹ فون از دا بیسٹ ان دا مارکیٹ, اس میں کیا آپشن ہے, اس کا کیمرہ فیچرز کیا, سو اینڈ سو فورتھ. لائک وائز جب آپ نے کوئی گاڑی خریدنی ہوتی ہے, آپ بہت ہوم ورک کرتے ہو, اس میں کیا ڈسکاؤنٹ ہیں, اس میں کیا فیچرز ہیں, کتنے مائلیج کی گارنٹی دے, یعنی بہت ساری چیزیں ایسے چل رہی ہوتی ہیں. لیکن شادی کا جب معاملہ آتا ہے, بس اس سے مجھے پیار ہو گیا ہے, رائٹ. I can't live without her, I can't live without him. کیوں؟ بس this is the answer. No, you have to do your homework because it's not a long term strategy. دیکھیں, شادی ایک دن, ایک ہفتہ یا ایک مہینہ یا ایک سال کی بات نہیں ہے. It's a lifelong journey. اور let's say آپ کو آپ کے رشتہ داروں نے یا آپ کے فرینڈز نے یا آپ کو کوئی رشتہ پسند آ گیا ہے, لڑکا اور the girl for instance, اس سے پہلے کہ آپ جا کے پرپوز کریں یا I want to marry your daughter یا ہم آپ کے بیٹے کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں, اپنا ہوم ورک کر لو. جب لڑکی کی بات ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے, ٹرائی ٹو سی ہر ان ڈفرنٹ اوکیزنس. کیسے؟ مثال کے طور پہ ہاؤ از شی ڈریسنگ ان ہر کیمپس. یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا the kind of girl she is. اور آپ نے اس نگاہ سے دیکھنا ہے کہ کیا یہ میرے بچوں کی ماں بننے کے لائق ہے کہ نہیں, کیا یہ تربیت کر سکے گی کہ نہیں. These are legit questions. Likewise آپ نے جب لڑکی کو دیکھنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ میرے بچوں کا صحیح رول ماڈل بن سکتا ہے کہ نہیں. جو دعا ہم نے مانگی وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے, لیڈر بنا دے. Can he become that leader? کیا یہ متقین کا امام بن سکتا ہے؟ تو اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. Likewise آپ نے اس خاتون کو دیکھنا ہے in different ceremonies. Let's say کہیں ویڈنگ ہو رہی ہے and this girl is invited. آپ نے اس کا کیریکٹر دیکھنا ہے کہ how is she carrying herself, اس کا demeanor کیا ہے, is she intermingling یا یہ ریزرو رہتی ہے, اپنی چیسٹی کی, اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. تو بہت ساری اوکیزن ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا اس لڑکی کا کیریکٹر کیا ہے. when you are satisfied, جب آپ نے ہوم ورک کر لیا ہے, تب آپ جا کے اپنے پیرنٹس کو اور وہاں پہ گھر پہ جا کے آپ بتا سکتے ہیں کہ جی we are interested in your daughter, اور پھر آپ بات کو آگے بڑھائیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ریشنل اپروچ کی بجائے ایموشنل اپروچ ہوتی ہے, جس میں لڑکی کو بہت ہٹ لگتی ہے پرسنلی. میننگ رشتے آتے رہتے ہیں اور وہ ریجیکٹ ہوتے رہتے ہیں. اگر پہلے آپ ہوم ورک نہیں کرو گے تو لڑکی والے, اسپیشلی لڑکی, یہ سمجھ جاتی ہے کہ مے بی دیر از سم پرابلم ان می, اور وہ پھر ڈپریشن اور اسٹریس میں چلی جاتی ہے. ایسا نہ کریں. تو یو ہیو ٹو ڈو یور پراپر ورک آؤٹ, اور پھر آپ جا کے وہاں پہ پرپوزل لے کے جا سکتے ہیں. اینڈ دا سیم گوز فار دا بردر ایز ویل. لڑکے کے لیے بھی یہی آپشن ہے. لیٹس سے ایک آپ کو رشتہ پسند آیا ہے, آپ اس محلے میں جائیں جہاں پہ وہ لڑکا رہتا ہے, کیونکہ پڑوسیوں کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ اس بندے کا کیریکٹر کیا ہے. آیا یہ بندہ اپنے 1 to 5 دباتے ہوئے آتا ہے گلی میں, نہیں دیکھتا ہے رائٹ لیفٹ کون آ رہا ہے, بزرگ آ رہے ہیں کون ہے, یا ڈیسنٹ فیشن میں آتا ہے, اس کا حلیہ کیا ہوتا ہے, the way he talks. اور جو بھی نیبرہڈ میں مسجد ہے, کیا یہ لڑکا فجر میں شو اپ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ کو نیچر پتہ چل جاتی ہے کہ what is the nature of this person. تو جب آپ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہو کہ آپ کو ذرا, لوگ بھی بتاتے ہیں ماشاءاللہ ویری میچور پرسن, بہت اچھے طریقے سے بات کرتا ہے, بزرگوں کا خیال کرتا ہے, اور وہ جو کمیونٹی ہے, دیکھیں سبحان اللہ, I'm telling you, جس کمیونٹی میں آپ رہتے ہو اور جس مسجد میں آپ فریکوینٹلی جاتے ہو, جو آپ کے گھر کے بہت قریب ہے, جو نمازی ہیں وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, اور وہ آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ نظر نہیں آئے, کہاں پہ تھے آپ کا حال چال بھی پوچھتے ہیں. اور جب کوئی رشتہ لینے والے, جب وہ اس مسجد میں جائیں گے اور آپ کے بارے میں پوچھیں گے, اور جب ان کو اچھی باتیں سننے کو ملے گی, تو اٹ ول be an easy decision for them. ان کے لیے آسان ہو جائے گا کہ اچھا یہاں پہ ہم اپنی بچی کا رشتہ کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ کنسلٹیشن ہے جو انشاءاللہ آپ نے پہلے prior to proposing آپ نے یہ کرنے ہیں.